ہاں میں نے آپ سے 2 سوال کرنے تھے بس سچ میں ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. اس میں سے ایک تو سوال یہ تھا کہ یہ جو مسجد کے امام ہیں ان کو تنخواہ دینا جائز ہے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ قرآن کی تعلیم کے سلسلے میں جو ہدیہ دیتے یا حضرات یعنی جو پڑھاتے ہیں قرآن شریف وغیرہ وہ جائز ہے یا نہیں؟ یہ سوالات بڑے انٹرسٹنگ سوال ہیں. آدمی صاحب بہت شکریہ آپ نے سوال کیا، لیکن مجھے کبھی کبھی ان سوالوں سے تھوڑا سا عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے کہ وائی ناٹ. لیکن میں چاہوں گا کہ جو اسلامی نقطہ نظر ہے اس پہ بھی آپ ہماری رہنمائی فرمائیے گا. لیکن ایک آرڈنری انسان ہونے کے ناطے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کیوں نہ امام کو تنخواہ دی جائے، امام بھی تو کام کر رہا ہے، آپ کی خدمت کر رہا ہے. تو کیا ہے اسلامی نقطہ نظر مفتی صاحب اس بارے میں؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور اس بارے میں لوگ ہمیشہ سوال کرتے جی امامت کی تنخواہ لیتے ہیں جی امام صاحب بھائی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل میں یہ متقدمین کے زمانے میں، اسلاف کے زمانے میں جو اسلامی حکومت ہوتی تھی اس کا بیت المال ہوتا تھا، تو بیت المال سے ان کے وظائف مقرر ہوتے تھے، امام کے، مؤذن کے، اور جو بھی عہدے ہیں ان کے وظائف وہاں سے ملتے تھے. لہذا ان کو عام پبلک سے چندہ اکٹھا کر کے ان سے تنخواہ لینے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. لیکن جب اسلامی حکومت ختم ہو گئی، وہ سیٹ اپ سارا ختم ہو گیا، تو پھر کیا ہوا؟ پھر جماعت المسلمین، مسلمانوں نے اپنی اپنی کمیونٹیاں بنا لی، مسجد بنائی، کچھ لوگ 100 فیملیاں اکٹھی ہوگی، مسجد بنائی، امام مقرر کیا، مؤذن رکھا. اب لوگوں نے کلیکشن کی، ڈونیشن اکٹھا کیا، اب امام کی تنخواہ مقرر کر دی، مؤذن کی. تو بالکل جائز، نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے، ضروری ہے. جیسے اور کسی بھی فرض منصبی کو پورا کرنے والے کے لیے آپ تنخواہ دیتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے آپ امام کو بھی بالکل تنخواہ دیں گے، اور اس کو اسٹینڈرڈ سے میچ کرنا چاہیے. اور یہ اماموں کو عام طور پہ اشکال رہتا ہے کہ اس کو اسٹینڈرڈ سے میچ نہیں کیا جاتا کہ ایک آدمی جو ہے یہ اگر 24 گھنٹے کا اگر ملازم ہو تو اس کو آپ کتنی تنخواہ دیتی ہیں، یہاں اسٹینڈرڈ کیا پر آور کیا اس کو ملتا ہے. لیکن امام کے ساتھ ایسا نہیں ہے. اماموں کی بیچاروں کی لگی بدی ایک تنخواہ ہوتی ہے کہ جی آپ کو 3000 دے دیں گے، آپ کو 4000 دے دیں گے، اور اسی کے اندر آپ اپنا مکان کا کرایہ بھی دیں اور گروسری بھی اس کے اندر ہوگی، اور آپ کو میڈیکل انشورنس ہم نہیں دے سکتے. کیوں؟ کہ ظاہر ہے کہ اس کو جو ہے W2 دیتے نہیں ہیں، اور 1099 آپ خود ہی کریں. تو یہ زیادتیاں ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر مینجمنٹ کی طرف سے کوئی ظلم ہوا مؤذن پہ، امام پہ، خادم پہ، یا مسجد کے پورے سیٹ اپ پہ، تو پھر کل روز قیامت پہ ان کی گردن پر بوجھ ہوگا. لہذا انتظامیہ کی جو ہے سعادت یہی ہے کہ جو امام ہے اس کے لیے بھی جو ہے وہ اچھی تنخواہ ہو، ان کی سہولتیں جو ایک عام سٹینڈرڈ ہے پوری سہولتیں اس کو مہیا کریں، مؤذن کو پوری سہولتیں مہیا کریں. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے تو امام کو اللہ رسول کا نائب قرار دیا ہے. امام اللہ رسول کا نائب ہے مصلی پر، اور مؤذن جو ہے اس کے بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل روز قیامت میں سب سے اونچی گردن مؤذن کی ہوگی، اور وہ اللہ کا منادی ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ صدقہ زکوٰۃ سے بیچارہ گزارا کرتا ہے، لیکن انتظامیہ اس کی کیئر نہیں کرتی. یہ میں کہنا چاہتا ہوں یہ عدل جو ہے وہ انتظامیہ کے اوپر ضروری ہے کہ اس کو پورا کریں. اس لیے قرآن کریم کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 17 اور 18 میں اس سے جو ہے یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ ایک نظیر ہے کہ وہاں سے ہم یہ استنباط کریں کہ مسجد کی انتظامیہ کے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے. اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے 5 اوصاف ذکر کیے کہ انما یامر مساجد اللہ، کہ مسجدوں کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الاخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، واقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وآت الزکات، زکات ادا کرتے ہیں، ولم یخشا الا اللہ، وہ نہیں ڈرتے صرف سوائے اللہ کے، اللہ سے ڈرتے اور کسی سے نہیں ڈرتے. تو امید ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ ہدایت والوں میں سے لکھ دیے جائیں. یہ اس آیت کے اندر اللہ نے بشارت دی. تو میں اس سے یہ کہتا ہوں اس میں 5 اوصاف ذکر کر دیے. ایمان باللہ ان کا اسٹرانگ ہونا چاہیے، اسی طریقے سے وہ جو ہے وہ نمازوں کو قائم کرنے والے ہونے چاہیے، اور جو زکاتوں کو ادا کرنے والے ہونے چاہیے، اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والے نہیں ہونے چاہیے، اور آخر پر ایمان ہونا چاہیے. اور ایمان باللہ کے تحت مفسرین ایمان بالرسول کو شامل کیا کہ ایمان بالرسول، رسول اللہ پر بھی ایمان ہونا چاہیے. یہ 6 اوصاف. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو مسیح انتظامیہ کے لیے چوز کیے جائیں لوگ، ان کے اندر یہ 6 اوصاف ہوں. لم یخشا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے ڈرنے والے نہ ہوں. تو یہ بہت بڑی وصف بیان کی ہے اللہ نے. تو یہ 6 اوصاف جن کے اندر ہوں ان کو سلیکٹ کیا جائے. یہ الیکشن کے نتیجے میں آپ نمبر کی گیم کرتے ہیں، نمبر کی گیم کے نتیجے میں پتہ نہیں ایک ایسا آدمی بھی صدر بن سکتا ہے کہ جو پورے ہفتے نماز پڑھنے نہیں آتا، وہ $10,000 کا ڈونیشن دے دیا اور پورے تا حیات وہ آپ کا ممبر بن گیا. اب وہ صدر بنا ہوا آتا ہے نہیں.
سیکٹری بنا ہوا وہ آتا ہے نہیں، نہ نماز کی فکر، عید کی نماز پڑھنے آ جاتا ہے، باقی نمازوں کی پرواہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ اوصاف جو 6 میں نے بیان کیے ہیں، یہ 6 اوصاف یہ سب سے پہلے مسیح انتظامیہ کے اندر دیکھ کر ان کو چوز کرنا چاہیے۔ اب یہ لوگ جو ہوں گے، اب یہ جب کسی کو چوز کریں گے، امام کا، مؤذن کا، ان لوگوں کا لحاظ کر کے اس کے مطابق ان کو تنخواہیں دیں گے، تو خیر تو تنخواہ دینا امام وغیرہ کی نہ صرف جائز ہے بلکہ واجب ہے۔ اور دوسرا سوال آپ نے کہا تعلیم قرآن کی تعلیم، قرآن کی تعلیم پر تو بالکل لینا نہ صرف جائز بلکہ آپ کے لیے دینا سعادت ہے، آپ تو بڑھ چڑھ کے دیں۔ آپ جو ایک انگریز کی تعلیم سیکھنے پہ ہزاروں ڈالر قربان کرتے ہیں، اللہ کا ایک قرآن سیکھنے کے لیے آپ ایک پائی دینے کو تیار نہیں، تو اللہ میاں بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ نے میرے ایک علم کی کیا قدر کی، میرے قرآن کی قدر کیا کی۔ آپ نے میتھمیٹکس اگر بچوں کو سکھایا تو پر آور $35 آپ نے دیے، اور جبکہ یہ بیچارہ قاری آپ کو پڑھا رہا ہے مکتب، پورے مہینے کے اندر آپ $30 اس کو دیتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں وہ بیچارے کو اللہ کا خادم ہے اور اللہ کے قرآن کا خادم ہے، اللہ اس نے وہ تو لے کے اس کی کفایت کر دے گا، لیکن روز قیامت میں یہ آپ سے ضرور پوچھا جائے گا کہ وہاں یہ حالت تھی، مہینے کے $30 آپ نے قرآن پڑھنے پہ دیے اور یہاں پر آور $35 دیے، تو اس کا کیا جواز آپ کے پاس تھا؟ تو ہمارے پاس اس کا سوال کا جواب نہیں ہوگا۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔